بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ اہم خبریں, لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج 4 سے 5 رکنی وفد کا, امریکی وفد کا آج اڈیالہ جیل کا دورہ ہوا ہے. اب اس دورے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی, جبکہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل چل رہی ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ان سے کوئی خفیہ ملاقات تھی. ایسا کچھ بھی اس میں نہیں ہے, لیکن اسے الگ رنگ دیا جائے گا. کیونکہ اب ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے, جیسے کہ پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی. میں پی ڈی ایم بول رہا تھا کیونکہ اس میں تمام جماعتیں آئی تھیں سوائے تحریک انصاف کے. پی ڈی ایم کے پاس کوئی اس ٹائم پر بیانیہ نہیں ہے, حالانکہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. میں نام یوز کر رہا ہوں تاکہ اس میں تمام جماعتیں آ جائیں. پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے کوئی چورن منجن بیچنے کے لیے, تو اس طرح سے وہ اس چیز کو ایک اڈاپٹ کریں گے. ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ عمران خان اسرائیل کے خلاف اس لیے نہیں بول رہا کیونکہ اسے اب بھی لگتا ہے یا اسے لگ رہا ہے, وہ ڈیل کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے اسے یہاں سے چھڑا لیں گے, یعنی کہ عدالتوں سے اور یہ عدالتوں کے چکروں سے اور یہ جیل سے انہیں بچا کے لے جائیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے ایک ہی الفاظ تھے اور وہ کلیئر کٹ تھے وہ الفاظ, پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے. اسے پیغام بھی کہا جا سکتا ہے, وہ قوم کو ایک پیغام بھی تھا کہ جب میرا جینا مرنا ہی پاکستان میں ہے تو میں یہ اپنا ملک چھوڑ کے کیوں جاؤں. یہ ہو گئی پہلی اسٹیٹمنٹ. یہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک دیا بیان, اسی کے ساتھ کنٹینیو کروں گا جو انہی کے الفاظ تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے اور یہ امتحان ہے اور میں اس امتحان میں سرخرو ہوں گا. تو وہاں پھر کوئی بیانیہ بچتا نہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ فلسطین کے لوگ عمران خان صاحب کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ بہت معنی رکھتی ہے, چونکہ ابھی وہ جیل میں عمران خان صاحب, تو ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ نہیں رہی منظر عام پر. لیکن چند ٹویٹس میں نے ماضی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جس میں انہوں نے صاف لکھا ہوا تھا اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو شاید وہ ہماری آواز بہت بہتر طریقے سے اٹھا سکتے تھے, ایون کہ ہمارا مقدمہ بھی لڑ سکتے تھے. اور عمران خان صاحب کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جاتا, کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک کوالٹی ہے, اسے مومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ وہ جس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا, ایک بار انہوں نے ٹھان لیا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر وہ اسے کر کے ہی دم لیتے ہیں, وہ پھر بیک نہیں مارتے. ہاں, یو ٹرن آپ بول سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ سے یو ٹرن لے لیا, یا جو کر رہے تھے اس سے یو ٹرن لے لیا, لیکن وہ جو ارادہ ان کے ذہن میں ہے نا, آپ یہ تو بول سکتے ہیں کہ فی الوقت انہوں نے یو ٹرن لے لیا, لیکن جو ان کے ذہن میں چل رہی ہیں وہ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے جائیں گے اچیومنٹ کے تھرو, کہ مجھے یہ اچیومنٹ چاہیے. اور وہ اس کے پیچھے جاتے جب تک اسے حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ پیچھے نہیں ہوتے. آپ اسی چیز کو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. اگر آپ اسلاموفوبیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جس طرح سے انہوں نے یو این میں اسپیچ کی, وہ چاہتے تو چھوڑ دیتے, لیکن نہیں, انہوں نے مختلف مقامات پر اور سیمینارز میں اس طرح کرتے کرتے بالآخر ایک اسلاموفوبیا ڈے قرار دے دیا گیا. تو اس طرح سے ان کی کافی اچیومنٹس ہیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں. اور یہ جو فلسطین اور کشمیر کا معاملہ ہے, عمران خان صاحب کشمیر کے معاملے پہ بھی بہت زور لگا رہے تھے, لیکن کسی کے کہنے پر وہ تھوڑا سا ہچکچائے تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے ہاتھ تھوڑا ہولہ کر دیا تھا. اگر ان کا ہاتھ بالکل کھلا ہوتا نا اور وہ پریشر سے جاتے تو یقیناً شاید کچھ اچھی پیش رفت ہو سکتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جس طرح سے ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایک ملاقات تھی, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی, جسے عمران خان صاحب نے ٹھکرائی نہیں تھی, قبول کر لیا. تو انہوں نے اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ثالثی پیش کر سکتے ہیں, اگر آپ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو بالکل ادا کیجیے گا. جسے انڈیا نے ٹھکرا دیا تھا, اور انڈیا ٹھکرائے نہ ٹھکرائے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ وہ ایک میں قوم کی بات نہیں کر رہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ وہ حکومت جو ہے وہ غلام ہے, اور وہ کسی غلام ہے, وہ ہے امریکہ کی غلام. تو وہاں پر یہ چیز معنی نہیں رکھتی. یقیناً جو امریکہ کہتا وہ انہیں کرنا پڑتا. یہ اس طرح بھی وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے مودی صاحب یا انڈیا کی گورنمنٹ کہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکیں. اگر اتنی ضرورت ہوتی تو یہ اس ٹائم پر آنکھیں دکھاتے نا, جب ان کے اپنے امبانی کے خلاف وہاں پر آرٹیکل لکھے گئے اور ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے شیئرز گر گئے تھے, امبانیز کی میں بات کر رہا ہوں, کمپنی کی, گروپ امبانیز گروپ. تو اس طرح سے عمران خان صاحب ایک کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے, لیکن اس میں کسی نے روڑا اٹکایا, اور وہ روڑا کس نے اٹکایا میں اب خود سے نام نہیں لے رہا ہوں, میں کوٹ کروں گا یہاں پر حامد میر صاحب کو. کون نہیں جانتا, حامد میر صاحب نے کیٹیگوری لیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب تھے, کہ جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے. کشمیر کے معاملے پہ بھی ٹھنڈا کیا اور کہا کہ ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے تو ختم کرو. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھی. اب یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, نہ یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, نہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ حامد میر صاحب کی. اور حامد میر صاحب نے یہ کلیم بھی کیا ہے کہ مختلف مقامات پر یہ کہا ہے
नसीम ज़ारा का गालिबन वो प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था। खैर अब ये समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को थोड़ा सा हाथ हौला करना पड़ा, वरना इमरान खान साहब चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं अगर वो बाहर होते तो। उनके हवाले से जो खबर रह गई है, क्योंकि मैं आगे थोड़ा निकल गया था, तो वो खबर ये है कि इमरान खान साहब, वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने जा रही है, बशमूल इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यकीनन वो जेल में ही होंगे, वो बाहर नहीं होंगे, इमरान खान साहब जेल के अंदर ही होंगे और वो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। और हो सकता है वो कुछ मुख्तलिफ़ मकामात हलकों से लड़ें, किसी एक हलके से नहीं लड़ेंगे, मुख्तलिफ़ हलकों से लड़ेंगे। उसमें एक हलका वो भी होगा जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब खड़े होंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, वो ये चैलेंज था कि मैं कोई कैंपेन नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सब कुछ तुम्हारा, हुकूमत तुम्हारी, मशीनरी तुम्हारी, क्योंकि ये जो निगरान सेटअप है ये तकरीबन इनका ही है, इस्टेब्लिशमेंट भी तुम्हारी। अभी जो हम देख रहे हैं जिस तरह से लड्डू बट रहे हैं, तो कुछ सूरत हाल वैसी ही है। तो फिर भी मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा, फिर भी तुम मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो और जीत के दिखाओ। ये इमरान खान साहब का चैलेंज था। अब लगता है ऐसा है कि ये चैलेंज कहीं ना कहीं एक तरह से पूरा होने जा रहा है, नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से नहीं, इमरान खान साहब की जानिब से। मैंने पहले ही कहा था कि इमरान खान साहब जो जहन में रखते हैं उसे वो फॉलो करते हैं और एंड तक लेके जाते हैं। तो इमरान खान साहब के जहन में ये यकीन होगा कि मैं कहीं से लड़ूँ ना लड़ूँ, मुझे इस हलके से ज़रूर लड़ना है जिस हलके से नवाज़ शरीफ खड़ा है। तो नवाज़ शरीफ भी कोशिश यही करेंगे कि वो किसी एक हलके से ना लड़ें, तो कुछ मुख्तलिफ़ हलकों से लड़ें। क्यों? क्योंकि उनकी भी कोशिश होगी कि मैं जीतूँ। अब जीतूँ चलें चंद मकामात पे तो वो वाकई हारे जाएंगे, लेकिन कुछ जगहों से वो जीत भी सकते हैं क्योंकि उनके सर पे एक बहुत बड़ा और भारी हाथ है। और वो भारी हाथ इसलिए है क्योंकि उनकी जो माजी की जो तकरीर थी उसे भुला के, माफ़ करके उन्हें लेकर आएंगे, उन्हें लॉन्च किया गया, री-लॉन्च। और ये ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने इनका नाम रखा ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म, जिसकी कोशिश भरपूर हो रही है और वो ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म सबको दिख भी रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप किसी से भी पूछ लें कि यानी कि पब्लिक पल्स कहते हैं ना, पब्लिक पल्स क्या है, आप कहीं भी चले जाएं, किसी से ही पूछ लें। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अब जब माइक घुसेड़ते थे तमाम मीडिया वाले, तो अब जाके ये माइक घुसेड़े तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके पब्लिक पल्स क्या कहती है। पब्लिक पल्स यही कहती है कि एक ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है जिसे हम पे थोपा जा रहा है, लेकिन उसे रोकना किसका काम है? आपका काम है, आवाम का काम है। याद रखिएगा, मैं अपने हर वीलॉग में एक चीज़ बोलता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो या फिर XYZ जो भी पीपल्स पार्टी हो, मैं कोई इनकी कोई मुहिम तशहीरी नहीं कर रहा है या कोई पार्टी का दफ्तर नहीं खोला हुआ मैंने यहाँ पर। तो अपनी ताकत को तो पहचान लो। वो आपकी ताकत पता है किस में? ये इसमें नहीं है कि आपने एहतजाज किया, जलाओ गिराओ कर दिया। ठीक है, एहतजाज आपका हक है, जलाओ गिराओ ये वो मार पीट, इसमें नहीं आपकी ताकत। इसमें सिर्फ नुकसान मुल्क का होगा, आपका होगा और किसी का भी नहीं होगा। आपकी ताकत है इसमें, वोट में। आप जिसको लाना चाहेंगे वही आएगा। अगर तो आपने वोट में हिस्सा लिया, आपने वोट कास्ट किया, तब आप वोट ही कास्ट नहीं करेंगे तो फिर हमने जिस तरह माजी में देखा था, आज से मैं 8-10 साल पीछे चले जाता हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जिस हलके में मेरा वोट था, मैं वहाँ पर वोट डालने जब गया, मैं नाम नहीं लूँगा उस जमात का, लेकिन उस जमात वाले ने, अब पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूँ, मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ, वो शख्स मुझे देख रहा है और मुझे घूरते हुए यूँ कर रहा है, अच्छा इसको दे रहे हो। अब मुझे तो गुस्सा है कि भाई मैं जब अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे किस तरह से देख सकते हो, आप यहाँ पर क्यों आ सकते हो। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इस तरफ होकर जब मैंने उस तरफ देखा तो भाई एक तो फ्रैंकली माहौल बना हुआ था, यानी कि चंद लम्हों में ही वो माहौल बन गया था जैसे कहीं तैयार बैठे हुए थे। और वहाँ पे क्या हो रहा था, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2013 के इंतखाबात की। उसके बाद 2018 के जो इलेक्शंस थे, उस 2018 के इलेक्शन में मैंने लगभग तकरीबन ये चीज़ नहीं देखी थी कि इस तरह से कोई आगे खड़ा हो और मुझे देख रहा हो कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ या फिर ठप्पे लग रहे हों। इस तरह का बिल्कुल अमल नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्मी के एहलकार खड़े हुए थे। ये जो सच है वो सच है, आर्मी के एहलकार खड़े हुए थे, उनकी निगरानी में हो रहे थे। तो सब कुछ मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरे हलके में जो 2013 का इलेक्शन था वो धांधली ज़दा इलेक्शन था, जो 2018 का इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस था। मैं अपने हलके की बात करूँ, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर ना हुए हों, मैं अपने हलके की बात करूँगा। अब आ जाते हैं इस इलेक्शन पे।
کیا اس الیکشن میں بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ تو لگ بھگ اس الیکشن میں شاید 2018 کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس طریقے سے، کیونکہ اس میں جب کہتے ہیں باجوہ صاحب کہ اسے میں لے کر آیا، تو یہاں پر اسے کون لے کر آ رہا ہے؟ اسے مطلب بھگوڑے کو، یعنی کہ ایک زبردستی کے وزیر اعظم کو، اسے کون لے کر آ رہا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آخر میں جاتے ہیں تو ایک 9 مئی کی قیدی ہیں صنم جاوید صاحبہ، ان کے ایک خط آیا، اور ان کا خط کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بتا دوں، کیونکہ جو میں نے ابھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کی جھلک ضرور ہے۔ اس ملک میں سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کو کیوں نہیں ادارے پر حملہ کر کے جرم میں جیلوں میں رکھا گیا؟ ڈان لیکس اور میمو گیٹ کرنے والوں کو کیوں نہیں ادارے کے خلاف سازش کے جرم میں جیلوں میں رکھا گیا؟ کسی جرنیل کا جہاز ہائی جیک کرنے والوں کو کیوں نہیں ادارے کے خلاف سازش کے جرم میں جیل میں رکھا گیا؟ ممبئی حملے اور کارگل کو پاکستان کی غلطی کہنے والے پر کیوں نہیں لگے ملک کے خلاف سازش کے الزام؟ جب بے نظیر شہید ہوئیں، توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گھراؤ ہوا، ٹرینوں کو آگ تک لگائی گئی، ان کے غصے کو کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ ایک بغاوت ہے؟ یہی تھا صنم جاوید صاحب کا خط۔ اب اس کا اینڈنگ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کہی ہے۔ جب محترمہ شہید ہوئی تھی اس ٹائم تو ہم نے بھی دیکھا تھا کہ کیا ماحول تھا، تو اس ٹائم کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ بغاوت ہے؟ اب کیوں کہا جا رہا ہے وہ بغاوت ہے؟ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ ایک سازش تھی، یہ صرف ایک پلان ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو نا، چل اے بھی پا دیو، اور ایسا ٹوسٹ کر کے پا دیو کہ وہ وڑے، کیونکہ کوشش کیا ہے کہ اس سے وڑنا ہے، اس سے واڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح چبھ رہا ہے، آنکھوں میں چبھ رہا ہے، اس کے نام پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے فلور آف دی ہاؤس، جب ابھی نندن کا جہاز گرایا تھا، کہ جنرل باجوہ کی کہاں پہ ٹانگ گئی تھی، تو ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ خان صاحب کے نام پر پابندی، کہ نام نہ لیا جائے، تصویر نہ دکھائی جائے، کوئی الیکشن مہم کی اجازت سب کو ہے سوائے تحریک انصاف کے۔ کیوں؟ کوشچن مارک۔ کیا بے نظیر شہید جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی، کیا وہ ایک 9 مئی نہیں تھا؟ اس میں بھی تو اس طرح ہی کچھ ہوا تھا، اور اب اس طرح آ جائے 9 مئی میں، 9 مئی میں بھی لگ بھگ کچھ اس طرح ہی ہوا، لیکن اس معیار پہ نہیں ہوا، وہ پورے پاکستان میں ہوا تھا اور بہت خطرناک ہوا تھا۔ اس میں تو ATM تک اکھاڑ کے لے گئے تھے۔ وہ 9 مئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عمران خان نہیں تھا، اس میں عمران خان ہے، تو یہ 9 مئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔